بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، آج سے ہم کچھ لیکچر جو ہیں وہ ریکارڈ کریں گے۔ یہ ایک ہیلپنگ میٹیریل کے طور پر آپ کے لیے ہوگا کہ جو ہم نے کلاس میں ڈسکس کیا تھا اس کو جو ہے ایز اے ایڈیشنل اس کے ساتھ کچھ فیچرز جو ہیں وہ ہم ایڈ کر کے تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ ہیلپ ملے، اور کوشش یہ ہوگی کہ وہی ایگزامپلس میں رکھوں کہ جو ہم نے کلاس کے اندر ڈسکس کی تھی۔ ہم نے اب تک کلاس میں جو ہیں ڈیفرنٹ مطلب ٹرمینالوجیز کو ڈسکس کیا تھا، پھر مینڈلس کے لا پڑھے تھے، مینڈل کے لاز جتنے تھے 3 لاز تھے وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا، پھر پیڈیگری کس طرح بنائی جاتی ہے، پھر اس کے ساتھ ہمارے پاس جو ہے مینڈل لاز کے اندر جو ہے وہ جو لمیٹیشنز تھیں وہ سب کچھ تھا۔ تو ون بائی ون ہم اسی کو ہی ڈسکس کریں گے کہ کس طرح ہم نے وہ کیا تھا اور کس طرح ہم اس کو یوز کر کے اور مطلب ہے کہ کلاسیکل جینیٹکس کے اندر کس طرح اس کو اپلائی کرتے ہیں اور اس سے کیا کیا ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو ہمیں سٹارٹ کر رہے ہیں مینڈل لا آف سیگریگیشن۔ مینڈل آف سیگریگیشن ایک گریگر مینڈل ایک سائنٹسٹ تھا، اس نے جو ہے پی پلانٹ کے اوپر انالیسس کیا تھا۔ یہاں پر آپ لوگوں کو پی پلانٹ ایک نظر آ رہا ہوگا، وہاں پر اس نے انالیسس کیا تھا اور اس سے جو ہے اس نے ان کی انہیریٹنس پیٹرن جو ہے، ان کے کریکٹرز جو ہیں، ان کے ٹریٹس جو ہیں، ان کے فیچرز جو ہیں وہ اسٹڈی کیے تھے اور ایکسپلین کیا تھا کہ کیسے جو ہے وہ ٹریٹس انہیریٹ ہوتے ہیں ایک جنریشن سے دوسری جنریشن کی طرف۔ اب اگر ہم اس کو تھوڑا سا مینڈل لا آف سیگریگیشن کو سٹارٹ کریں تو بیسیکلی انڈرسٹینڈنگ ہاؤ ٹریٹس آر پاسڈ فرام پیرنٹس ٹو آفسپرنگ تھرو دی سیپریشن آف جینیٹک انفارمیشن، کہ کیسے جینیٹک انفارمیشن سیپریٹ ہوگی اور جو ہے وہ ٹریڈز جو ہیں یا کریکٹرز جو ہیں یا فینوٹائپس جو ہیں وہ انہیریٹ ہوں گے فرام ون جنریشن ٹو اندر جنریشن۔ اس وقت مینڈل کے ٹائم تک ابھی جین اور جینیٹکس وغیرہ جو ہے وہ اتنا وہ ایڈوانس نہیں تھی، اور مینڈل نے بڑے سمپل پلانٹ کے اوپر کام کیا تھا، تو اس میں بہت ساری لمیٹیشنز بھی آئی تھیں، وہ انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن ابتدا میں ہے مینڈل لا آف سیگریگیشن۔ اب یہ مینڈل لا آف سیگریگیشن ہے کیا؟ اب بیسیکلی ایک فنڈامنٹل پرنسپل ہے جینیٹکس کا، سیپریشن آف جو ہمارے پاس لا آف سیپریشن یا لا آف جو سیگریگیشن سوری ہم اسے کہتے ہیں، بیسیکلی یہ سیپریشن آف گیمیٹس کے اوپر اس نے وہ کیا تھا، کام کیا تھا۔ اب سپریشن آف گیمیٹس یا سپریشن آف ٹریڈس کیا ہوتے ہیں وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ بیسیکلی 1860 میں گریگر مینڈل نے کچھ ایکسپیریمنٹس کیے تھے پی پلانٹ کے اوپر، اور اس میں اس نے کچھ لاز دیے تھے، اور ایک لا تھا لا آف سیگریگیشن، جس میں اس نے یہ بتایا تھا کہ ہاؤ جینیٹک انفارمیشن از ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیورنگ دی فارمیشن آف ریپروڈکٹیو سیلز، ٹھیک ہے، جسے ہم گیمیٹس کہتے ہیں، انشورنگ دیٹ آف اسپرنگ از انہیریٹ ٹریڈس فرام بوتھ پیرنٹس ان پریڈکٹیبل پیٹرن۔ ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ کوئی بھی جب پیرنٹ ہوتا ہے یا کوئی بھی انڈیویجول ہوتا ہے، کسی بھی جین کی اس کی 2 کاپیز ہوتی ہیں، اور جب گیمیٹس فارمیشن ہو رہی ہوتی ہے تو دونوں کاپیز ایک دوسرے سے الگ ہو جاتی ہیں۔ یہی بات لا آف سیگریگیشن میں سمجھائی گئی ہے کہ جب بھی جینیٹک انفارمیشن ڈسٹریبیوٹیڈ ہوگی ڈیورنگ دی فارمیشن آف ریپروڈکٹیو سیل گیمیٹس فارمیشن جب ہو رہی ہوگی تو کیسے جو ہے یہ انفارمیشن ایک دوسرے سے سیپریٹ ہوگی۔ اب اس میں کچھ چیزوں کے نام ہیں، کچھ ٹرمینالوجیز ہیں جو کور پرنسپل ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہے ایلیلز۔ کوئی بھی اگر آرگینزم ہے اس کے اندر 2 کاپیز آف ایوری جین، ہر جین کی 2 کاپی ہوتی ہیں جو اس کے ہر پیرنٹ سے آئیں گے، دونوں پیرنٹ سے ایک ایک کاپی انہیریٹ ہوگی۔ اب جین کی 2 کاپیز ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں ایلیل کہتے ہیں۔ سیپریشن کیسے ہوگی؟ ڈیورنگ گیمیٹ فارمیشن دیز پیئرڈ ایلیل سیپریٹ فرام ایچ ادر۔ ریپروڈکٹیو سیلز کے دوران یا ریپروڈکشن کے ٹائم پہ جب گیمیٹ فارمیشن ہوگی تو یہ کیا ہو جائیں گے، دونوں ایلیل ایک دوسرے سے سیپریٹ ہو جائیں گے، اور گیمیٹس جو ہوں گے ایچ گیمیٹ کیری اونلی 1 ایلیل فار ایچ ٹریٹ۔ اب ہر ٹریٹ کے لیے اس کے پاس ایک ایلیل ہوگا جو وہ انہیریٹ کرے گا دوسری جنریشن کے اندر۔ اب ایلیل اور جین میں کیا ڈفرینس ہے یہ ہم پڑھتے ہیں۔ جین کیا ہے؟ ایسا سیگمنٹ آف ڈی این اے دیٹ کوڈز فار اسپیسیفک ٹریٹ لائک کلر، آئی کلر یا فلاور کلر، اسی طرح کوئی بھی آپ کے کریکٹرز ہیں، کوئی بھی آپ کے فیچرز ہیں، وہ بیسیکلی آپ کے جینز کنٹرول کرتے ہیں۔
اب جین دیٹ کوڈ فار اسپیسیفک ٹریٹس، اگر ہم آج کے زمانے میں اسے کہیں یا ایڈوانسمنٹ کے طور پہ کہیں کہ جین ہوتے ہیں وہ بیسکلی کیا کریں گے، پروٹین کو انکوڈ کریں گے، اور وہ پروٹین جو ہے ڈفرینٹ فنکشن پرفارم کرے گی. اب جس طرح کی جین کی سیکوینس ہوگی اسی طرح کی ہی پروٹین پروڈیوس ہوگی، اور اسی طرح کا اس کا ظاہری بات ہے کہ افیکٹ ہوگا کہ فینوٹائپ کے اوپر، اس کے فیچرز کے اوپر. اسی طرح ایلیل کیا ہے؟ اسپیسیفک ورژن آف جین. ایک جین کے دو ورژن ہو سکتے ہیں جسے ہم ایلیل کہتے ہیں، اور اسپیسیفک ہوتے ہیں بیسڈ آن دیئر سیکوینس. ڈفرینٹ ایلیل کین پروڈیوس ڈفرینٹ ویریشن آف دا سیم ٹریٹ. اگر ایلیل ڈفرینٹ ہے تو ایک فیچر کے جو ہے وہ ڈفرینٹ ویریشن جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں. آئی کلر میں فرق آ سکتا ہے، فلاور کے کلر میں آ سکتا ہے فرق. یہ بیسکلی اس کے ایلیل کے ڈیسائیڈ کرے گا. اور ایلیل کیسے ڈیسائیڈ کرے گا؟ ایلیل کے اوپر موجود سیکوینس. اب سیکوینس جس طرح کی ہوگی اسی طرح کی پھر پروٹین بنے گی، کیونکہ ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے ٹرانسکرپشن ٹرانسلیشن میں، پہلے ٹرانسکرپشن ہوگی پھر اسی سیکوینس سے ٹرانسلیشن ہوگی. تو اگر چینجز کوئی آ جاتی ہیں تو ٹرانسلیشن کے اندر فرق آئے گا، اور پروٹین جو ہے وہ چینج پروڈیوس ہوگی جس میں جو ہے ڈفرینٹ جو ہے ویریشنس آنے کے چانس وہ ہو جاتے ہیں. اب ہوموزائگس اور ہیٹروزائگس دو اور چیزیں ہیں. ہوموزائگس کیا ہے کہ اگر کوئی بھی جین اس کی دونوں کاپیز جسے ہم ایلیل کہتے ہیں وہ ایڈینٹیکل ہوں گی کسی بھی ٹریٹ کے لیے تو وہ کیا ہوگا؟ ہوموزائگس ہوگا. فار ایگزامپل اگر براؤن کلر کی ہم بات کریں تو دونوں ایلیل اگر براؤن کلر کی ہیں، دونوں کاپیز جین کی، تو وہ ہوموزائگس ہوگی. اور ہیٹروزائگس کیا ہوگا کہ اگر کوئی ٹو ڈفرینٹ ایلیل ہیں کسی بھی ٹریٹ کے، فار ایگزامپل ایک براؤن آئز کا ہے اور ایک بلو آئز کا ہے، تو یہ ہیٹروزائگس کنڈیشن اسے کہی جائے گی. دو ڈفرینٹ کاپیز ہیٹروزائگس کنڈیشن میں ہوگی. اب ایک چیز ہوتی ہے میاسز. آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، بالکل ہم نے ڈسکس کیا تھا میاسز کیا ہوتی ہے، مائٹاسز کیا ہوتی ہے. مائٹاسز جو ہوتی ہے وہ بیسکلی آپ کے جو سومیٹک سیلز ہوتے ہیں، یا جو میاسز ہوتی ہے وہ آپ کے جو یہ ہوتے ہیں جرم سیل لائنز ہوتے ہیں، سپرمز ایگز کے اندر جب ڈویژن ہو رہی ہوتی ہے اسے ہم میاسز کہیں گے. تو میاسز بیسکلی یہ ایک اسپیشل ٹائپ آف سیل ڈویژن ہے جس کے اندر کیا ہوگا؟ گیمیٹس پروڈیوس ہوں گے جیسا کہ سپرم اور ایگ. ان لائک ریگولر سیل ڈویژن جسے ہم مائٹاسس کہتے ہیں، میاسس ریڈیوسز دا کروموسوم نمبر بائی ہاف. جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ یہاں پر جو ہے گیمیٹ فارمیشن کے اندر ایک کاپی آئے گی. جب ایک کاپی آئے گی تو کروموسوم جو ہے وہ ہاف جو ہے کروموسوم، مطلب ہے کہ آئیں گے ایک گیمیٹ فارمیشن کے اندر، ہاف جو ہے دوسرے سیلز کے اندر جو ہے سیل کے اندر جائیں گے. فار ایگزامپل اگر سپرم پروڈیوس ہو رہے ہیں تو ہاف نمبر آف کروموسوم جو ہے ایک سیل کے اندر جائیں گے، اسی طرح دوسرے ہاف جو ہوں گے دوسرے سیل کے اندر جائیں گے، کریٹنگ سیل ود اونلی ون کاپی آف ایچ کروموسوم. اور ہر کاپی جو ہے کروموسوم کی وہ ڈفرینٹ ایک دوسرے سے سیپریٹ ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ کروموسوم نمبر 1 ہے تو دونوں کاپیز گیمیٹ فارمیشن میں ایک ہی سیل کے اندر رہیں. نہیں، ایک کاپی ایک سیل کے اندر رہے گی، ایک کاپی دوسرے سیل کے اندر رہے گی. اور ڈیورنگ دس پروسیس دا پیئر ایلیل آن ہومولوگس کروموسوم سیپریٹ، ایک دوسرے سے سیپریٹ ہو جائیں گے. اور ایچ انشورنگ ایچ گیمیٹ ریسیو اونلی ون ایلیل فار ایچ جین. اب کوئی بھی جین ہے اس کی دو کاپیز ہیں، یہ دونوں اپنے ہومولوگس کروموسوم کے اوپر موجود ہیں. تو جب گیمیٹ فارمیشن ہوگی تو ہومولوگس کے کروموسوم ایک دوسرے سے سیپریٹ ہو جائیں گے، اور جو ہمارے پاس جین ایلیل ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ الگ الگ سیل کے اندر الگ الگ جائیں گے، ایک کریکٹر کے جو ہیں وہ ہوں گے. یا ہر گیمیٹ جو ہے ریسیو اونلی ون ایلیل آف ایچ جین. اب رینڈم ایلوکیشن آف ایلیل. جب رینڈم ایلوکیشن ہوگی یعنی کہ کوئی اس میں یہ نہیں ہوگا، عمل دخل نہیں ہوگا، جب دونوں ایلیل ایک دوسرے سیپریٹ ہو جائیں گے تو دونوں ایلیل کے چانسز ہوں گے کہ وہ ایلیل بھی انہیرٹ ہو سکتا ہے، وہ ایلیل بھی انہیرٹ ہو سکتا ہے. بیسکلی یہ رینڈم پروسیس ہے. وچ ایلیل اینڈ اپ ان اے پارٹیکولر گیمیٹ از کمپلیٹلی رینڈم. مطلب اس میں رینڈم ہے، اس میں کوئی عمل دخل انسان کا نہیں ہوتا یا کسی بھی انڈیویجول کا نہیں ہوگا. یہ نیچرلی رینڈم وہ ہوں گے کہ کوئی بھی گیمیٹ فارمیشن ہو رہی ہے تو کوئی بھی جو کریکٹر کا ایلیل ہے اگر ہیٹروزائگس کنڈیشن میں ہے تو کوئی بھی آ سکتا ہے مطلب گیمیٹ فارمیشن کے اندر. ایکول چانس ہے، مطلب دو ایلیل ہیں تو 50-50 چانس ہوتے ہیں، وہ بھی ایلیل گیمیٹ میں آ سکتا ہے اور دوسرا ایلیل بھی گیمیٹ کے اندر آ سکتا ہے. جینیٹک ڈائیورسٹی.
یہ رینڈمنس کی وجہ سے ویریشن پروڈیوس ہوتے ہیں اور اس طرح ہمارے پاس ایولیوشن ہوتی ہے، نیو ویرائٹیز آنے کے چانس زیادہ ہو جاتے ہیں. تو یہ بیسکلی رینڈم ایلوکیشن آف ایلیل ہے، یعنی اس میں 50% چانس ایک ایلیل کے ہوں گے، 50% چانس دوسرے ایلیل کے ہوں گے کہ وہ بھی گیمیٹ فارمیشن کے اندر آ سکتا ہے سیل کے اندر، اور دوسرا جو ہے ایلیل بھی گیمیٹ فارمیشن کے اندر آ سکتا ہے. اب کمپلیٹ پروسیس یہ کس طرح ہوگا، یہ ایک اوور ویو کر لیتے ہیں. کلاس میں ہم نے ڈیٹیل پڑھا تھا، کوئی بھی پیرنٹ آرگینزم ہے اس کے دو جو ہے ایلیل آف ایچ ٹریٹ، کسی بھی ٹریٹ کے دو کاپیز ہیں، ون فرام ایچ آف اٹس پیرنٹ. اب ظاہری بات ہے کہ ایک انڈیویجول ہے، اس کے اندر ابھی دو کاپیز آئی ہیں، تو کہاں سے آئی ہیں؟ اس کے ایچ پیرنٹ سے ایک ایک کاپی آئی ہے. اب اس کے اندر ہوموزائگس اسٹیٹ میں بھی ہو سکتے ہیں، ہیٹروزائگس اسٹیٹ میں بھی ہو سکتے ہیں. اب وہ میاسز ہوگی، میاسز میں کیا ہوں گے؟ جو پیئر ہوں گے، کاپیز ہوں گی، سیپریٹ ہوں گے گیمیٹ فارمیشن میں، ایک دوسرے سے سیپریٹ ہو جائیں گے. اسی طرح جو ایچ گیمیٹ ہوگا وہ ریسیو کرے گا اونلی ون ایلیل آف ایچ ٹریٹ. گیمیٹ فارمیشن میں ایگ سپرم جب بن رہا ہوتا ہے تو ہر کاپی جو ہے وہ جو ایچ گیمیٹ ہوگا وہ ایک کاپی جو ہے وہ ہر ٹریٹ کی ایک انڈیویجول پیرنٹ سے وہ انہیرٹ کرے گی. اور جب آفسپرنگ پیدا ہوگا تو اس کے اندر دونوں پیرنٹ سے ایک ایک کاپی آئے گی، اور اسی طرح ایک انڈیویجول کے اندر وہ یا تو ہوموزائگس اسٹیٹ میں یا ہیٹروزائگس اسٹیٹ کے اندر وہ پروڈیوس ہوں گے. تو اس کو اگر ہم اوور ویو کریں تو پہلے پروسیس کیا ہوگا کہ کوئی بھی انڈیویجول ہے، پیرنٹ ہے، اگر ہم ہیومن کی بات کریں، اگر میل اور فیمیل ہیں، تو اگر میل کے اندر کوئی بھی گیمیٹ ہوں گے، کوئی بھی کریکٹر ہوں گے، اس کی دو کاپیز ہوں گے جو میل سے اس کے پیرنٹ سے آئیں گے. اسی طرح فیمیل جو ہے اس کی بھی دو کاپیز ہوں گی جو اس کے پیرنٹ سے انہیرٹ ہوئی ہوں گی. لیکن فیمیل کے اندر اگر ایگ پروڈیوس ہو رہے ہوں گے اور میل کے اندر جو ہے وہ سپرم پروڈیوس ہو رہے ہوں گے، تو اس ٹائم پہ جب گیمیٹ فارمیشن ہو رہی ہوگی تو ہر ٹریٹ کی ایک ایک کاپی آئے گی. وہ جو ایلیل ہے ایک دوسرے سے سیپریٹ ہو جائیں گے اور ہر کاپی جو ہے وہ الگ ہو جائے گی، دونوں کاپیز الگ ہو جائیں گی. میاسز ہوگی، میاسز بیسکلی ہمارے جو گیمیٹ فارمیشن کے اندر ہوگی اور اس کے اندر سیپریٹ ہو جائیں گے دونوں ایلیل ایک دوسرے سے. پھر گیمیٹ فارم ہو جائیں گے جس کے اندر سنگل سنگل کاپی ہوگی ہر ٹریٹ کی. پھر جب آف سپرنگ پیدا ہوں گے تو آف سپرنگ کے اندر جو ہے دونوں ٹریٹ میں ایک کاپی جو ہے، دونوں ایلیل میں ایک کاپی ایچ پیرنٹ سے انہیرٹ ہو سکتی ہے. اب ایک ایگزامپل سے ہم سمجھتے ہیں، ریئل لائف ایگزامپل سے، آئی کلر انہیریٹنس. ایک سینیریو ہے کہ لیٹ سپوز ایک انڈیویجول ہے، ایک پیرنٹ ہے، اس کے اندر آئی کلر کے ہیٹروزائگس فارم میں دو ایلیل موجود ہیں. وہ کیریئر ہے ون ایلیل آف براؤن آئیز جسے ہم کیپیٹل بی کا نام دیتے ہیں، اور ون ایلیل آف بلو آئی جسے ہم اسمالر بی کا وہ کرتے ہیں. جب گیمیٹ فارمیشن ہوگی تو یہ ایلیل ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے. ایک انڈیویجول کے اندر تو دونوں ایلیل ہوں گے اس ٹریٹ کے، لیکن جب گیمیٹ فارمیشن ہوگی تو کیپیٹل بی اور اسمالر بی ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ واٹ ہیپنس؟ ایچ ایگ آر سپرم cell which receive either the brown allele capital B or the blue allele smaller b. اب اگر میل کے اندر ہیں تو سپرم بن رہے ہوں گے، فیمیل کے اندر ہے تو ایگ بن رہے ہوں گے. اور ہیٹروزائگس کنڈیشن میں ہم نے کہا تھا تو ہیٹروزائگس کنڈیشن میں ہوں گے تو مینس کہ کیپیٹل بی بھی ہے، اسمال بی بھی ہے، براؤن آئی کے بھی ایک کاپی ہے اور بلو آئی کی بھی ہے. تو جب گیمیٹ فارمیشن ہوگی تو یا تو بچے کے اندر جو ہے وہ فادر کی طرف سے، اگر فادر کی بات کریں تو یا تو کیپیٹل بی آئے گا یا اسمالر بی بھی آ سکتا ہے. تو 50% چانس ہے گیمیٹ کے ول کیری دا براؤن ایلیل، اور 50% چانس ہے کہ گیمیٹ کیری دا بلو ایلیل. بلو ایلیل بھی ہو سکتا ہے، اس کا بھی کاپی آ سکتی ہے، اور جو ہے براؤن ایلیل اس کی بھی کاپی آ سکتی ہے. اور جو ایلیل انہیریٹ ہوگا بچے کے اندر پیرنٹ سے وہ کمپلیٹلی رینڈم ہے، دونوں میں سے کوئی کاپی بھی انہیریٹ ہو سکتی ہے. وائی دس میٹرز؟ اب اس کو کیا فرق پڑتا ہے اگر اس طرح کا ہو، یا اس سے ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں، کیا سیکھ سکتے ہیں، کس طرح ہم گیس کر سکتے ہیں، پریڈکٹ کس طرح کر سکتے ہیں. اگر ہم اس طرح سیگریگیشن کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں تو اس سے سائنٹسٹ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کیسے کوئی بھی کریکٹر جو ہے وہ انہیریٹ ہوگا نیکسٹ جنریشن کے اندر.
اب وہ کوئی کریکٹر پازیٹیو وے میں بھی ہو سکتا ہے، کوئی اچھا کریکٹر بھی ہو سکتا ہے، کوئی اچھا فیچرز بھی ہو سکتا ہے، کوئی اچھی فینوٹائپ بھی ہو سکتی ہے، یا کوئی جینیٹک ڈس آرڈر بھی ہو سکتا ہے، جسے ہم میڈیکل اپلیکیشن کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ یہ انہیریٹ یا یہ سیگریگیشن کو اسٹڈی کر کے انہیریٹنس پیٹرن آف جینیٹک ڈس آرڈرس کو ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ کیسے جینیٹک ڈس آرڈر جو ہے وہ انہیریٹ ہوتے ہیں نیکسٹ جنریشن کے اندر یا بچے کے اندر آ سکتے ہیں ماں باپ کے اندر، اگر ماں باپ کیریئر ہیں تو کس طرح بچے کے اندر انہیریٹ وہ ہو سکتے ہیں۔ جینیٹک ڈائیورسٹی کہ اسی طرح کی جو رینڈم سیگریگیشن کی بیس کے اوپر جو ہے کریٹ ویریشن ان پاپولیشن، کسی بھی پاپولیشن کے اندر یہ ویریشن پیدا کرتے ہیں، نیو ورائٹیز آ جاتی ہیں جو امپارٹنٹ ہوتی ہے ایوولوشن اور اڈاپٹیشن کے وقت کے ساتھ ساتھ، یا کسی ایریا کے اندر وہ اپنے انوائرمنٹ کے مطابق جو ہے وہ اڈاپٹیشن وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم سیگریگیشن کی بیس کے اوپر وہ کرتے ہیں، اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ کیسے ٹریٹس انہیریٹ ہوں گے فرام پیرنٹس ٹو آفسپرنگ۔ اب ہم اس کو ایگریکلچر میں بھی یوز کر سکتے ہیں، ایگریکلچر میں یہی چیزیں یوز کر کے اسپیسیفک کریکٹرسٹک والے ہم اپنے جو ہیں کراپس کو بھی وہ کر سکتے ہیں، لائف سٹاک جو ہمارے پاس اینیملز ہیں، ہمارے پاس کوئی بھیڑ بکریاں یا جانور ہیں فرام ملک پروڈکشن یا میٹ پروڈکشن، وہ بھی ہم اس کی مدد سے جو ہے نیو ورائٹیز، نیو کریکٹر والے کو آپس میں انٹر بریڈ کر کے نیو ورائٹیز جو ہے پروڈیوس کر سکتے ہیں، جو کم ٹائم میں ہمیں اگر کراپس کی بات کرتے ہیں تو کم ٹائم میں زیادہ گروتھ وہ کریں، اچھے طریقے سے گرو کریں۔ اسی طرح جو اگر ہم لائف سٹاک کی بات کریں یا اینیملز کی بات کریں تو کم ٹائم میں ہمیں ملک پروڈکشن بھی دیں، اور ہمارے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میٹ پروڈکشن میں بھی وہ ہوں۔ تو اسی طرح ہم ان چیزوں کو یوز کر کے جو ہے وہ مطلب سیگریگیشن کے لا کو یوز کر کے اور اس کے اندر جو ہے اپنے ڈیزائر جو ٹریٹس کے انڈیویجولز ہیں ان کو جو ہے، یا انڈیویجولز کہہ لیں یا کوئی بھی ہمارے پاس مطلب ہے کہ پلانٹس ہیں یا ویجیٹیبلز ہیں یا اینیملز ہیں، اس کو پریپیئر کر سکتے ہیں اور اس کو جو ہے فردر پھر ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں کسی بھی اپنے جو ہے ڈیزائر کام کے لیے۔ اب اوور ویو اگر ہم اس کا کریں کہ لا آف سیگریگیشنس پہ کیا ہوتے ہیں، کہ ہر کریکٹر کے دو پیئر ہوتے ہیں، جین کی دو کاپیز ہوتے ہیں جنہیں ایلیل کہا جاتا ہے، اور ایچ آرگینزم ہے ٹو ایلیل آف ایچ جین، ٹو کاپیز آف ایچ جین، بٹ دیز سیپریٹ ڈیورنگ گمیٹ فارمیشن۔ جب گمیٹ فارمیشن ہوگی تو ایک دوسرے سے یہ سیپریٹ ہو جائیں گے۔ یہ سیپریشن جب بچے کے اندر ہوگی، رینڈم ڈسٹریبیوشن ہوگی، یعنی بچے کے اندر جب دونوں ایلیل ماں باپ میں سے کوئی ایک ایلیل بھی آ سکتا ہے، اب دونوں ایلیل ہوموزائگس اسٹیٹ میں بھی ہو سکتے ہیں اور ہیٹروزائگس اسٹیٹ میں بھی انہیریٹ ہو سکتے ہیں، ایک پیرنٹ سے آئے گا، دوسری کاپی دوسرے پیرنٹ سے آئے گی، اور اس کے اندر ایکول پرابیبلٹی ہوگی، ایکول چانس ہوگا کہ وہ بچے کے اندر آئے۔ اب آف سپرنگ جو ہوگی انہیریٹ ون فرام ایچ پیرنٹ، جب گمیٹ فارمیشن ہوگی تو دونوں ایلیل ایک دوسرے سے سیپریٹ ہو گئے ہیں، اور اس سے جو ہے ہر کاپی میں سے ایک جو ہے وہ بچے کے اندر آئے گی، اور اس سے جو ہے گیمیٹ جو ہے کمبائن جب ہوں گے تو دو جو ہمارے اس کے اندر ایلیل آئے ہوں گے کسی بھی انڈیویجول کے اندر، تو ایک فادر کی طرف سے آئے گا، ایک مدر کی طرف سے آئے گا۔ اور یہ فاؤنڈیشن آف جینیٹکس ہے۔ دس سمپل پرنسپل ایکسپلین انہیریٹنس پیٹرن اینڈ کریٹ جینیٹک ڈائیورسٹی ان پاپولیشن، یہ جینیٹک ڈائیورسٹی میں ہیلپ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے پاس لا آف سیگریگیشن ہے، ون بائی ون ہم اور لاز کو بھی اسٹڈی کریں گے، ڈسکس کریں گے، جس سے ہم جو ہے وہ ایک ہیلپنگ میٹیریل کے طور پر اس کو یوز کر سکیں۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، تھینک یو۔